بچوں کو اویئرنیس دی جائے. اسکول کالج یونیورسٹی لیول پر بھی قانون سے اویئرنیس ہو. ہمارے بچے جیسے وہ بایو ہے, کیمسٹری, فزکس ہے, وہاں پر تھوڑی سی قانون کی بھی ان کو اویئرنیس ہو جائے. سندھ میں جو ہے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا یا دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ سخت قانون ہے. سندھ کا جو چائلڈ ریسٹرینٹ ایکٹ 2013 وہ وہاں پر ہے, سندھ جو حکومت نے بنایا 13 میں. بیسیکلی ہمارا جو سٹارٹ ہوتا ہے نا سسٹم, وہ یون کونسل سے ہی ہوتا ہے. جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہم نے یون کونسل سے لینا ہے. بچہ پیدا ہو گیا تو برتھ سرٹیفکیٹ لینا ہے ہم نے. ڈائیورس ہو گیا تو ڈائیورس ڈیڈ جو کمپیوٹرائزڈ ہے وہ ہم نے, جس کو بولتے ہیں طلاق نامہ, وہ بھی وہاں سے لینے. یون کونسل بھی یہ چاہے لوگوں میں اویئرنیس دلوانے کے لیے تو بڑا رول پلے کر سکتے ہیں کونسل والے. بچوں کو اویئرنیس دی جائے, والدین کو ایسے اویئرنیس دی جائے کہ اس معاملات کو جو ہے وہ روک تھام کی جائے ان کی, اور بیسک انفارمیشن دی جائے. کیا اقدامات اس طرح سے ہونے چاہیے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جیسے ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ایسے کوئی ہمارے امام مسجد ہوں جو شریعہ سے واقف ہوں, جن کی تعلیم ماسٹر نہ صحیح بیچلر ہو, وہ عربک پڑھے ہوئے ہوں, وہ اسلامیات اس تک ہو, تاکہ وہ مسجد میں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ایسی تعلیم دیں بچوں کو. اسی طرح فیمیل سائڈ پہ بچیوں کو عالم دین جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ بچیوں کو دے. پھر سوشل میڈیا پر بھی جیسے ہم نیگیٹو لیتے ہیں اس طرح پازیٹیو بھی یہاں پہ رول پلے کریں اپنا ہم سارے. پھر اسکول کالج یونیورسٹی لیول پر بھی قانون سے اویئرنیس ہو. یہ ایسے اس کے اندر چیپٹر ہماری جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے یا گورنمنٹ آف پاکستان ہے, ایسے سلیبس اس میں ایڈ کر دیے جائیں میٹرک لیول پر, چھوٹے لیول پر, کہ ہمارے بچے جیسے وہ بایو ہے, کیمسٹری, فزکس ہے, وہاں پر تھوڑی سی قانون کی بھی ان کو اویئرنیس ہو جائے. تو اس طرح جو 3-4 چینل سے جب بچوں کو اس طرح سمجھایا جائے گا, پڑھایا جائے گا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو اس سٹیج پر بھی وہ اویئرنیس آ جائے گی بچیوں کو. بالکل. ابھی آپ نے بات کی بایولوجی کے بارے میں, تو ارلی جو چائلڈ میرج ہوتی ہے اس میں ویسے تو نقصان ہوتا ہی ہے, لیکن میڈیکلی بھی بہت سارے نقصان ہوتے ہیں, دیکھنے میں آئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نفسیاتی, معاشرتی اور جسمانی کیا نقصانات ہوتے ہیں ارلی چائلڈ میرج سے, ایون وہ مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے, دونوں؟ جی دیکھیں, اس میں سب سے بڑا تو فائنانشلی طور پہ بھی اگر کوئی بچہ یا بچی اس قابل نہیں ہے تو وہ ارلی میرج میں, بچی کی عمر ابھی آپ کی 14 یا 15 سال ہے بچی کی, جب وہ 20 سال کو پہنچتی ہے بچی تھوڑی سی میچور ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے اس کے 3 سے 4 بچے پیدا ہو چکے ہیں, تو وہ اس طرح کی ماں کیسے ثابت ہوگی کہ جو بچوں کو بہتر طور پر پرورش کرے گی, تعلیم دے گی, آشنا ہو جائے گا معاشرے سے. اسی طرح باپ ہے, وہ ارلی ایج میں آپ اس کی شادی کر دیں گے لڑکے کی, تو وہ بھی اس میچورٹی میں داخل ابھی پہلے ہوگا نہیں, پہلے ہی وہ 3-4 بچوں کا والد بن جائے گا. تو جب ان کو اتنی عقل آئے گی, شعور آئے گا, اس ٹائم تک ان کے پاس وہ سورس آف انکم یا معاملات وہ نہیں ہوں گے جیسے وہ اپنے بچوں کی. بیسیکلی تو بات ہے بچوں کا فیوچر, ویلفیئر آف مائنر. جب آپ بچوں کی فلاح و بہبود ہی بہتر نہیں کر سکیں گے, وہ کیسے بچے ہمارے معاشرے کے اچھے سے شہری بن سکیں گے؟ ایسے. اچھا سر, اگر کوئی اطلاع دینا چاہتا ہے, اس کی کوئی لڑکی ہے, جلدی شادی ہو رہی ہے اس کی, کوئی بھی شخص ہے کسی بھی شادی کے بارے میں اطلاع دینا چاہ رہا ہے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہ رہا, تو کیا طریقہ کار ہے رابطہ کرنے کا یا قانونی مدد حاصل کرنے کا؟ جی اس کا تو یہ ہے نا کہ 15 سب سے پہلے تو ہے نا 15 پولیس, وہ بچہ یا بچی کال کر سکتا ہے 15 پولیس. چائلڈ بیورو پروٹیکشن ہمارے پاس ہر ڈسٹرکٹ لیول پر چائلڈ آفیسر بیٹھا ہوا ہے, ان کا آفس بھی ہر ضلع میں, ہر تحصیل میں موجود ہے. آپ سرچ کرنا چاہیں گوگل پہ مل جائے گا. پھر اس کے علاوہ تھانہ بھی ہے, اپلیکیشن ڈپٹی کمشنر جو ضلع کا سربراہ ہوتا ہے انتظامی امور کا, اس کو بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں آپ. صحیح ہے. اچھا سر, ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ میں جو ہے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا یا دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ سخت قانون ہے, تو کیا سندھ میں زیادہ اس چیز کی شرح ہے کہ ارلی چائلڈ میرج یا ناخواندگی یا کوئی بھی ایسا وجوہات ہیں اس کے پیچھے کہ سندھ میں زیادہ مضبوط قانونی نظام پایا جاتا ہے ارلی چائلڈ میرج کے حوالے سے؟ جی سندھ کا جو چائلڈ ریسٹرینٹ ایکٹ 2013 وہ وہاں پر ہے, سندھ جو حکومت نے بنایا 13 میں. وہاں پر جو جیسے میں نے عرض کیا کہ بچے کی عمر 18 اور بچی کی عمر 16 ہونی چاہیے, تو سندھ میں یہ نہیں ہے, ایکول 18 ہے بچی کی بھی اور بچے کی بھی. اب وہاں پر یہ وجوہات کس بنا پر ہے, کیونکہ وہاں پہ بچیاں نکلتی ہیں, چھوٹی چھوٹی فیکٹریز ہیں, انڈسٹری علاقے ہیں وہاں پر, کراچی میں, حیدرآباد وغیرہ میں, تو وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں 14 سال 15 سال کی نکلتی ہیں گھروں سے, وہ کام کی گھر سے جاتی ہیں, روزگار کی گھر سے جاتی ہیں اپنے والدہ کے ساتھ یا والدہ, تو وہاں پر یہ ریشو زیادہ ہے. آگے پھر فیکٹریز میں یا انڈسٹریز میں وہ میل کام کرتے ہیں, شاید یہ وجوہات ہے, یا وڈیرا شاہی سسٹم وہاں پر ہے اندرون سندھ, یہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں وہاں پر.
اچھا سر، ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں یا اس طرح سے کوئی بھی ہمارے ارد گرد یونین کونسلز وغیرہ ہوتی ہیں، یہاں پر بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی اس طرح سے لوگ ہیں ان پڑھ ہیں نہیں جانتے لیکن پھر بھی آواز اٹھانا چاہتے ہیں اس کے بارے سے، تو ہماری جو مقامی یونین کونسل ہوتی ہے وہ اس چیز کی مقدمہ کر سکتی ہے دائر، یا پنچایت کوئی بیٹھ سکتی ہے یونین کونسل کی اس معاملے کو سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے؟ جی آپ کا بہت زبردست سوال ہے، جہاں پر میرا بھی اپنا یہاں تک میرا مائنڈ نہیں گیا تھا. یہ بہترین ہے. بیسیکلی ہمارا جو سٹارٹ ہوتا ہے نا سسٹم، وہ یونین کونسل سے ہی ہوتا ہے. جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہم نے یونین کونسل سے لینا ہے، بچہ پیدا ہو گیا تو برتھ سرٹیفکیٹ لینا ہے ہم نے، ڈائیورس ہو گیا تو ڈائیورس ڈیڈ جو کمپیوٹرائزڈ ہے وہ ہم نے، جس کو بولتے ہیں طلاق نامہ، وہ بھی وہاں سے لینے ہیں. اسی طرح یونین کونسل کے اندر بے شمار جو ایسے اپرچونٹیز ہیں جو لوگوں کو وہاں پہ آنا جانا ہوتا ہے، تھانے کی نسبت، کچہری کی نسبت، کورٹ کی نسبت یونین کونسل میں جاتے ہیں. تو وہاں پہ یونین کونسل لیول کے بیسیکلی یونین کونسل بھی یہ چاہے لوگوں میں اویئرنیس دلوانے کے لیے تو بڑا رول پلے کر سکتے ہیں یونین کونسل والے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، آپ والدین کو اس پلیٹ فارم کے تھرو، کیونکہ شادی زیادہ تر جو ہوتی ہے، بہت مجھے کم ہی لگتا ہے ایسے کیسز ہوں گے بچیاں خود بھاگ کے شادی کر لیتی ہیں، لیکن زیادہ تر پیرنٹس جو ہے وہ خاندانی دباؤ ہوتا ہے کوئی، یا بچپن میں ایک ہوتا ہے مانگ وٹا سٹا، یہ جو ہمارا خاندانی نظام ہے اس میں بچوں کی شادی بہت جلدی کر دی جاتی ہے. تو اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ والدین کو کیا اویئرنیس دینا چاہیں گے کہ اپنے بچوں کو پڑھنے دیں؟ کیونکہ بعض دفعہ والدین کا مائنڈ سیٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ پڑھ لے گی زیادہ تو عمر گزر جائے گی، یا اس کا سر دماغ، مطلب اس کا دماغ وہ ہو جائے گا، سر پہ چڑھ جائے گی. اس طرح سے ہوتا ہے ایک ہمارا کامن سوسائٹی کا، میں آپ کو ٹیبو بتا رہی ہوں. کیا آپ اس پلیٹ فارم کے تھرو والدین کو میسج دینا چاہیں گے کہ بچوں کی شادی کس عمر میں کرنی چاہیے، کہاں تک تعلیم ان کو دلوانی چاہیے، اور شادی زیادہ ضروری ہے یا تعلیم زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں، میں نے تو ایسے کیسز بھی میرے سامنے آئے کہ شادی کے بعد بچہ بچی آپس میں مل جل کر پڑھتے بھی ہیں. کافی آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بچی 18 سال کراس کر جائے تو بچی کو محض اس لیے شادی سے نہ روکا جائے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گی تو پڑھے گی. وہی آپ نے اتنا اچھا کوشچن میں یہ آپ نے بات وہ کی ہے کہ اس حد تک اگر ہم بچی کو لے کر جاتے ہیں کہ میری بچی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گی تو اس وقت تو بچی کی ایج نکل جائے گی. لہٰذا میری والدین سے یہی گزارش ہے اس پلیٹ فارم کے تھرو کہ آپ کی بچی اگر اسٹڈی کر رہی ہے اور وہ 18 سال کراس کر لیتی ہے، 19 میں 20 میں چلی جاتی ہے، تو اس کی شادی کر دیں. وہ پڑھتی بھی رہے گی، اپنوں میں کریں، غیروں میں کریں، کہیں بھی کریں. کوئی ایسے رشتے مل جاتے ہیں، اچھے لوگ تو ہر جگہ موجود ہیں. تو ظاہری بات ہے شادی کے بعد میں ابھی بھی پڑھ بھی سکتے ہیں، مگر شادی کے لیے بچی کو پڑھائی پہ ترجیح نہ دیں اتنی کہ بچی پڑھے گی تو اس کی تعلیم، اعلیٰ تعلیم لے گی تو ہم اس کی شادی کریں گے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر بچیوں کی اگر ایج نکل جائے، آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، میری تو اتنی سرچ نہیں ہے، وہ میں نے جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ 35 سال سے پلس بچیاں یا 35 سال والی بچیاں پتہ نہیں 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ پورے پاکستان میں ابھی بیٹھی ہوئی ہیں جو ان میریڈ ہیں. یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. تو میری تو گزارش یہی تھی کہ بچی کا اگر رشتہ مل جاتا ہے اور بچی 18 سال کراس کر جائے تو بچی کی شادی آپ کر دیں. بچی شادی کے بعد بھی پڑھ لے گی، یا پھر جتنی تعلیم اس نے حاصل کی ہوئی ہے 18 سال یا 20 سال تک، تو اس تعلیم کے اندر وہ اپنے بچوں کی بہتر طور پر تعلیم و تربیت، ویلفیئر کر سکے گی اور معاشرے کی بہترین ماں کا رول پلے کر سکے گی.